عمران خان صاحب، اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے. ہماری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم کئی بار آپ کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ نہ ہی ہم نون لیگی ہیں، نہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے ہماری وابستگی ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی حکومتیں حکومت کرتی ہیں، اسی طرح آپ بھی اپنی پارٹی کو لے کر اقتدار میں آ کر حکومت کریں. یہ کہ آپ نے اسلامک ٹچ دے کر اپنی جو پارٹی ہے اس کا منشور ریاست مدینہ کے نعرے پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے. خان صاحب، ریاست مدینہ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کنجریوں کو نچا کر اپنے جلسے میں یہ کہیں کہ یہ جہاد کے برابر ہے. خان صاحب، کیا یہ ریاست مدینہ ہے کہ آپ کلمے کا معنی بھی صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکیں؟ خان صاحب، کیا یہ ریاست مدینہ کی جو دعوے رکھنے والے ہوتے ہیں، کیا ریاست مدینہ کے جو سربراہ ہوتے ہیں، کیا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر سے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو اور پھر آپ بجائے قرآن سننے کے آپ دوسرے لوگوں سے بات کرتے رہے؟ خان صاحب، کیا یہ ریاست مدینہ ایسی تھی کہ ایک گستاخ رسول کو پروٹوکول کے ساتھ آپ نے یورپ روانہ کر دیا؟ خان صاحب، کیا ریاست مدینہ ایسی تھی آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر نکلنے والے اس شاکان مصطفیٰ پہ شیلنگ اور فائرنگ کروائی؟ خان صاحب، ویسے تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ آپ کے چاہنے والوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی تعلیم کا ثبوت دیتے ہوئے کہ آپ کے والدین نے آپ کو کتنا تعلیم دی ہے اور آپ پاکستان کے کتنے اچھے شہری ہیں اور کتنا آپ کے اندر عقل و فہم اور ادراک ہے، آپ نے اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو اپنی رائے کا اظہار اس انداز سے کریں کہ پتہ چلے کہ آپ تعلیم یافتہ ہے. گالم گلوچ جو ہوتا ہے وہ جاہل ہی کرتا ہے. اگر آپ نے کوئی بات کرنی بھی ہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ نے کوئی رائے دینی ہے، بالکل آپ رائے دے سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے. اور آج پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اصلاح کرنا ہے، کسی کے اوپر طنز کرنا نہیں ہوتا. اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ نون لیگ سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ تحریک انصاف سے، نہ ہی کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے. بس ہم یہ سوال کرنا چاہتے تھے خان صاحب کہ آپ اگر روڈ پہ نکلیں تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی اور روڈ پہ نکلتا ہے تو پھر روڈز کے حقوق یاد آ جاتے ہیں، مریضوں کے بھی حقوق یاد آتے ہیں، راستے کے بھی حقوق یاد آتے ہیں. آپ کے خلاف اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے تو یہ امریکہ کی سازش ہے. اگر کسی اور کے خلاف عدالت فیصلہ دے تو یہ عدالت جو ہے صادق و امین ہے. خان صاحب، ایسا کیوں ہے آخر کہ اگر کوئی چیز آپ کے موافق ہوتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے بھی خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے مخالف کوئی چیز آتی ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کی خاطر آپ روڈ پہ نکل آئیں؟ ناظرین اکرام، ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آپ کے ذریعے سے اصلاحی پیغام دینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں، پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ریاست مدینہ کے نام نہاد ٹھیکیدار جو کبھی کلمے کا مذاق اڑاتے، کبھی قرآن مجید کا مذاق اڑاتے، کبھی اپنے جلسے کے اندر بہنوں بیٹیوں کو نچا کر جہاد کے برابر ثواب کا کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جنازہ ہو رہا ہے اور خان صاحب جنازہ پڑھ رہے ہیں. ان کو یہ علم نہیں ہے کہ جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے. آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ خان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھا ہے. مجھے بتائیں کہ جنازہ کا طریقہ یہی ہے؟ ویسے تو خان صاحب ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو. خان صاحب ریاست مدینہ بنانے کے لیے پہلے خود کو ریاست مدینہ کا عالم بنائیں، خود دین سیکھیں، خود دین سے وابستگی رکھیں. آپ کو نماز بھی آنی چاہیے، آپ کو جنازہ بھی آنا چاہیے، آپ کو عیدین بھی آنے چاہیے.
پھر آپ کوئی یہ کہے کہ دوسری پارٹیوں والے بھی ایسے کرتے ہیں، اور بھائی ہم سب کے بارے میں ایسا کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ اسلامک ٹچ کی اور ریاست مدینہ کی بات نہیں کرتے۔ خان صاحب چونکہ اسلامک ٹچ اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں کہ خان صاحب خدا کے لیے ریاست مدینہ بنانے سے پہلے خود دین سیکھ لیں، خود نماز پڑھنا سیکھ لیں، خود جنازہ پڑھنا سیکھ لیں۔ آپ کو دین اسلام کے اوپر مکمل جو ہے آگاہی ہونی چاہیے کہ جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، عیدین کس طرح پڑھی جاتی ہیں، اور نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ جب تک آپ یہ چیزیں اپنے اندر نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ ریاست مدینہ پاکستان کو نہیں بنا سکتے۔